ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے آڈیو ویڈیو سکینڈل کی، اخبارات کے اشتہارات کی، اور کس طریقے سے آزادی صحافت کا گلا دبایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود شور یہ مچایا جاتا ہے. خاص طور پہ میر صاحب جو ہیں وہ تو اپنے آفس میں یہی کہتے ہیں کہ ہمارا معاشی قتل ہو رہا ہے، اور اتنا معاشی قتل ہو رہا ہے کہ میں تو تنخواہیں بھی نہیں دے سکتا، تنخواہیں بھی ڈیلے ہوتی ہیں. تو یہ آپ بتائیں گے آفیشلی جیو جنگ کے کارکنوں کو 1 ارب 8 کروڑ دیکھیں روپے؟ یہ تو آپ کے سامنے فگرز موجود ہیں نا. 1 ارب سے زائد کے جو اشتہارات ہیں وہ ملے ہیں جیو جنگ گروپ کو. کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں. اگر یہ کوئی یہ کہے اور اس میں کوئی بقایا جات بھی نہیں ہے کیونکہ حکومت نے جو ہے وہ روک کے رکھے ہوں. دوسرا یہ ہے کہ ہم 1585 کا جو ہے وہ فارمولہ لے کر آئے ہیں. اس میں ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیز جو پہلے 100% لے جاتی تھیں اب وہ 15% ان کو ملتا ہے، اور ان کو 85% کا چیک بھی ان کو ٹائملی جو ہے وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آن لائن ہم نے اٹینڈنس کر دی ہے. وہ اخبارات جو پہلے ڈمی چھپا کرتے تھے ان کو نوازنے کے لیے ان کی بھی ہم جو ہے وہ ان کو بھی ان کے قریب بھی رسا کش رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ اشتہارات نہیں ہیں یا بقایا جات نہیں مل رہے، اس کی بنیاد کے اوپر صحافیوں کو تنخواہ نہیں ملنی، تو یہ حقائق کے منافی ہے. سندھ گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے کیا معاملات چل رہے ہیں؟ افسران وہ چاہتی ہے اگر سندھ گورنمنٹ کہ آپ ابھی متبادل دیں پہلے افسران اور اس کے بعد ان کو ریلیز کریں، تو یہ کیوں لڑائی جا رہی ہے؟ جیسے ماضی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے نواز شریف صاحب لڑتے ہوتے تھے پیاروں کے لیے. ہاں جی، تو یہاں بھی پیاروں کا ہی مسئلہ ہے نا. مسئلہ تو یہ ہے، یہ معاملہ نہیں ہے. یہ ایک دیکھیں ایک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جو ہے وہ ایک روٹیشن پالیسی ہے کہ آپ نے ایک خاص حد تک جب آپ ایک صوبے کے اندر سرو کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ دوسرے صوبوں میں جا کر کام کرنا ہے. اب یہ جو ہیں یہ آپ کی جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کے یہ لوگ ہیں نا، یہاں یہ CSS کر کے آئے ہیں. اگر تو یہ پروونشل امتحان پاس کر کے آئے ہیں پھر تو چلے سمجھ آتی ہے کہ ان کو ایک صوبے کے اندر رہنا چاہیے. لیکن آپ نے وہاں بھی دیکھا تھا کہ وہاں بھی ایک صوبے کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بھائی تھے، AP میں DC شپ نہیں مل رہی تھی تو ان کو DC لگانے کے لیے جو ہے وہ سندھ لے جایا گیا اور وہاں جا کر ان کی خواہش کو بھی پورا کیا گیا. یہ جھگڑا زیادہ چلے گا یا نہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا واضح ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو بیوروکریسی کے جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں ان کا اپنا ڈسپلن ہے، اس کے اندر مراد علی شاہ کو جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. افسران ہیں اور افسر آ جائیں گے اور اچھے افسران موجود ہیں وہ آ جائیں گے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیارا ہے، کوئی من پسند ہے، کوئی نو رتن ہے اور اس کے جانے کے اوپر اگر ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ تو پھر تکلیف ان کو ہوگی کیونکہ رولز اینڈ ریگولیشنز میں جو ہے وہ گنجائش موجود نہیں. علیم خان صاحب کا استعفیٰ قبول ہو گیا؟ علیم خان صاحب نے خود اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے اور میرے خیال میں غالباً ان کی وزیر اعلیٰ صاحب سے کے ساتھ بھی ملاقات ہو گئی ہے. جی ہاں. تو آخری اطلاعات تک میرے پاس تو ملاقات کی اطلاع موجود ہے. منظور ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ وزیر اعلیٰ آفس بتائے گا. کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ ویسے جا رہے ہیں جو بتائی جا رہی ہے بات؟ یا وہ صابر شاکر صاحب میری بات ہوئی تھی جی وہ کہتے میں مستعفی ہو چکا ہوں اور میں ترکی جا رہا ہوں، 1 ہفتے کے بعد واپس آؤں گا. صحیح ہے. تو یہ معاملات افہام و تفہیم سے علیحدگی ہو رہی ہے یا یقیناً انہوں نے اس کے اوپر اپنی ریزن بھی میں نے اپنے میڈیا چلانا ہے تو میڈیا کی جانبداری پر یعنی جانبداری کی تہمت لگ سکتی ہے اگر میں وزیر رہوں. تو چوہے صاحب آپ مطمئن ہیں اس بات سے؟ نہیں، وہ تو ان کا سبسیکوینٹ جو کانڈکٹ ہے وہ بتائے گا نا کہ یہ بات ہے. اب وہ اپنے چینل کو اٹھانے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ادھر ادھر سے کافی لوگوں کو یعنی اب ہمیں کیا ڈسکس کر کے کرنا ہے. نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ میرا تو خیال ہے سیاسی وجوہات ہیں، ذاتی وجوہات ہے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں اور وہ ان کی وجہ سے پیچھے ہٹے. تو اسی لیے فاروق صاحب بیٹھے تو میں آپ کھل کے بات کریں. لندن میں بیٹھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، مجھے کیا ڈرنے کی، اللہ سے ڈرنا چاہیے، بندوں کی کیا ڈرنا ہے. مطلب ہے ان کا خیال ہے کہ میرے ساتھ کوئی صحیح سلوک نہیں کیا گیا، اس لیے پھر وہ انہوں نے میڈیا ہاؤس ایک چینل خریدا ہے اور ادھر آئے ہیں. ورنہ تو وہ بندہ جو سینئر منسٹر ہو اگر وہ مطمئن اپنی گورنمنٹ سے اور اس نے اقتدار کے لیے بندہ سیاست میں آتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے اس کو مطلب رسا چڑھا کے نہیں جانے کی ضرورت تھی. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تقریباً 3 مہینے پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی تھی، وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں مستعفی ہونا چاہ رہا ہوں
ان کا استعفیٰ نہیں لیا گیا تھا. اب انہوں نے یہ ریزن بتائی ہے اور کہا ہے کہ مجھے آپ خدا حافظ کہہ دیں. تو اس بارے میں کچھ کہیں؟ دیکھیں علیم خان صاحب کا جو ہے وہ ان کا اپنا ایک ذاتی ڈیسیژن ہے، ایک ذاتی فیصلہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ہے وہ ایک پارٹی کے حوالے سے بھی ان کی اسٹرگل ہے اور ایک سینئر سیاستدان ہے، ان کی ہمیں جو ہے وہ ضرورت بھی ہے. لیکن اب ان کا اپنا ایک فیصلہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ امپارشل رکھنا چاہتے ہیں، کسی حکومتی منصب کے اوپر کیبنٹ کا حصہ نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ وہ ایک چینل انہوں نے جو ہے وہ اس کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں. تو وہ ان کا اپنا ایک ذاتی فیصلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے فیصلے تک ہی جو ہے وہ رہنا چاہیے. پنجاب میں پارٹی کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا کوئی مسئلہ. ان کے جانے سے کوئی خلا پر کرنا پڑے گا؟ خلا کا تو میں نے آپ کو کہا ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ سینئر لوگوں کی آپ کو ضرورت تو ہوتی ہے. لیکن جب انہوں نے ایک ٹائم آپ کے سامنے ہے، جس طرح چوہی صاحب بات کر رہے ہیں کہ 3 ماہ قبل بھی یہ بات ہوئی تھی، تو ان کو یہ اظہار کیا گیا تھا کہ آپ کی ضرورت ہے اور آپ یہ فیصلہ نہ کریں، لیکن انہوں نے اس کو ڈیلے کیا. آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. ایک بریک پہ جانا چوہی صاحب، وہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ یہ جو سوئمنگ پول کی تصویریں ہیں، چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس ہیں، باتھ روم کا ہے یا کوئی کمرے کا ہے، یہ لندن کی ہیں. تو آپ بھی چونکہ لندن میں ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کرنا. ایک تو ٹھنڈ بہت ہے اور باقی آپ پہ بھی کافی کیمرے لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ احتیاط کرنا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں.